بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح مزہ نہیں آتا، درود پاک پڑھو تو پھر مزہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر بہاروں والا بابرکت ماہ مبارک ربیع الاول شریف عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کے لیے خصوصاً اور جملہ عالم اسلام کے لیے عموماً اس ماہ مبارک کو باعث رحمت اور باعث برکت بنائے، اور آپ تمام دوستوں کو سرکار دو عالم بلکہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا، ولادت مبارکہ کا یہ مبارک مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وہ سلسلہ ہمارا تیسرا روزہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا بیان اس سے ہٹ کر ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ محافل میلاد میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ پہلے ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تو انہیں مٹانے کا حکم دیا، اور کوئی اسی کو شروع کر دے تو اسے میلاد کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا میں ابتدا میں ہی یہ ساری باتیں عرض کر دوں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اور سمجھنے میں آسانی بھی رہے۔ مثلا گانے کی طرز پر قرآن پڑھنا، گانے کی طرز پر نعت پڑھنا، ڈھول ڈھمکوں کا اہتمام کرنا، ناچنا کودنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، مردوں اور عورتوں کا مل کر چلنا، اختلاط، یہ سب چیزیں محفل میلاد کے علاوہ بھی حرام و ناجائز ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو اس کے علاوہ حرام و ناجائز ہیں تو پھر میلاد کی پاکیزہ محفل میں کیسے جائز ہو جائے؟ ٹھیک ہے جی؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی بھی جگہ پر ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دیں۔ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو
یہ بات جہاں تک ہو سکے سمجھائیں کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. خاص کر 11 اور 12 کی رات کو آج کل جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، مختلف پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں گلیوں کے اندر، مختلف نقشے بنائے جاتے ہیں، اور اس کو پھر مرد، عورتیں، جوان بچے، جوان بچیاں سب دیکھنے پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کو ایک میلے ٹھیلے کی صورت بنا لیتے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا جشن منائیں، جشن کو بھی پتہ چلے کہ جشن منایا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جشن کے نام پر تماشے شروع ہو جائیں. جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کا حکم فرمایا، منع فرمایا جس چیز سے، جس عمل سے، ہمیں اس سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ ایسی چیزیں نہ کریں. اب آئیے محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ محفل میلاد جو ہوتی ہیں کسے کہتے ہیں؟ محفل میلاد ان کا بنیادی جو مقصد ہے، سب سے پہلے تو تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے. تلاوت قرآن بھی باعث برکت، ساتھ بولتے جائیے، تلاوت قرآن بھی باعث برکت، باعث رحمت. دوسرے نمبر پر نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کی جاتی ہے، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت، باعث رحمت، باعث برکت. نثر کے بعد پھر مختلف علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق اول کا تذکرہ، نورانیت مصطفیٰ کا ذکر، علم مصطفیٰ کا ذکر، خلق مصطفیٰ کا ذکر، خلقت مصطفیٰ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و نوال کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باکمال کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر. یہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں محفل میلاد. کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد. تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بدعت ہو، جو ناجائز ہو، جو حرام ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ باعث رحمت بھی ہیں اور باعث برکت بھی ہیں. باعث رحمت بھی ہیں، باعث برکت بھی ہیں. آئیے ذرا قرآن کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیسے فرمایا. قرآن آپ نے بھی پڑھا، میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے. اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر رہا ہوں، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر رہا ہوں. مکہ المکرمہ میں آمنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر پیدا کر رہا ہوں، تخلیق کر رہا ہوں، ابھی ایسا کہیں نہیں ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا، توجہ سے سنیے گا میری باتوں، جہاں بھی آپ پڑھیں گے یا تو ہوگا کہ ارسلنا، ارسلتو، جاءکم، جاؤکا، جاءکا، بعثتا، یہ الفاظ آپ پڑھیں گے کہ میں انہیں بھیج رہا ہوں، میں انہیں مبعوث کر رہا ہوں، میں نے انہیں بھیجا ہے. کہیں فرمایا کہ میں نے انہیں مبشر بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا میں نے انہیں نذیر بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا میں نے انہیں داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا میں نے انہیں سراجم منیرہ بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا میں نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا میں نے اہل ایمان پر احسان بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا کہ میں نے انہیں خلق عظیم عطا فرما کر بھیجا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کا ذکر ہے.
کس کا ذکر ہے؟ بھیجے جانے کا ذکر ہے، آنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے اسی جملے کو ہم سمجھیں۔ لقد جاءکم، جاءکم، جاء آئے وہ، آئے وہ تمہارے پاس۔ اب آنا کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں گھر سے چلا یہاں آیا تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں میں کہوں کہ فیاض صاحب آ گئے، محمود صاحب آ گئے، عارف صاحب آ گئے، کسی کا بھی میں نام لے لوں، آ گئے، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ آنے سے آپ فوراً یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پہلے کہیں تھے پھر آئے ہیں۔ توجہ ہے نا، یہ ساتھ سمجھتے جائیے گا، پہلے کہیں تھے اب آئے ہیں، گھر میں تھے، دکان پر تھے، جہاں کے ہوں گے وہیں پر ہوں گے نا، ہیں ہم گھر میں ہوں گے یا دکان پر ہوں گے یا آفس میں ہوں گے، بازار میں ہوں گے، جہاں سے ہم مسجد کی طرف آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے آنے کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ آنے سے پہلے کہیں تھا، آنے سے پہلے کہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے پاس آیا ہے۔ یا اللہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ فرمایا جہاں تھا وہیں سے آیا، جہاں تھا وہیں سے آیا۔ دوسرے مقام پر اس کی تشریح فرمائی، کدھر سے آیا؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ، وہ آنے والا جو آیا ہے نا تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں آنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس، وہ اللہ کے پاس، تو آنے سے پہلے وجود مصطفیٰ ثابت ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن سے ثابت ہوا، قرآنی آیات سے ثابت ہوا۔ جتنی قرآنی آیات کا پڑھتے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے متعلق ہیں تو ان میں یہی الفاظ آپ کو ملیں گے، جاءکا، لقد ارسل، وما ارسلناکا، یہ آپ کو لفظ ملیں گے، قد جاءکم من اللہ، یہ لفظ آپ کو ملیں گے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، یہاں بھیجے جانے کا ذکر ہوگا، بھیجے جانے کا ذکر ہوگا۔ اب کسی چیز کو آپ بھیجتے ہیں اس کو آپ سمجھیں۔ مثلا آپ کوئی چیز کسی اپنے دوست کو بھیجتے ہیں، یا کسی دوست کے ہاتھ بھیجیں گے، یا بائی ڈاک بھیجیں گے، ٹی سی ایس کروائیں گے، یا پوسٹ آفس سے کروائیں گے، یا کسی گاڑی کے ذریعے آپ بھجوائیں گے، تو آپ اسے پیک کرتے ہیں، پیک کر کے اس کے اوپر اس کا ایڈریس لکھ دیتے ہیں، اس کا رابطہ نمبر لکھ دیتے ہیں، بیک سائڈ پہ اپنا نام لکھتے ہیں، اپنا رابطہ نمبر لکھتے ہیں، اور وہ پیکٹ آپ بھیج دیتے ہیں۔ آگے وہ موجود ہوتا ہے تو وہ وصول کر لیتا ہے، وہ وصول کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی جواباً آپ کو رسید بھی مل جاتی ہے اور شکریہ کا میسج بھی مل جاتا ہے کہ آپ کی چیز ہم نے وصول کر لی۔ اب ان دونوں چیزوں کو جو سمجھنے والی بات ہے درمیان میں، وہ چیز ہے جس کو آپ نے بھیجا ہے، جس کو آپ نے بھیجا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں؟ میں چند اہم چیزیں آج آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس چیز کو بھیجا گیا ہے اس بھیجنے والے کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، جس چیز کو بھیجا جا رہا ہے اس کو بھیجنے والے کا ہونا ضروری ہے، بھیجنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے بھیجنے والا، ایک ہے وہ چیز جس کو وہ بھیج رہا ہے، جس کو وہ بھیج رہا ہے۔ نمبر تین، وہ چیز جس کو بھیج رہا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، اس کا ایڈریس ضروری ہے، اس کا پتہ ضروری ہے کہ وہ چیز اسی کے پاس پہنچ جائے۔ تو تین چیزیں لازمی ہوئیں، بھیجنے والا، بھیجی جانے والی چیز
اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ تو رب کریم نے کیا فرمایا کہ فرمایا لوگو میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، اپنا محبوب بھیجا ہے، اور بھیجنے سے پہلے آپ آگاہ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم بھیج رہے ہیں۔ مثلا کسی سے آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں جو آپ آن لائن کرتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کاروبار کوئی چیز بھیجواتے ہیں یا کوئی چیز آپ منگواتے ہیں، یہ روزمرہ کی ہماری زندگی کا حصہ ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اطلاع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ جتنے اہم چیز ہوتی ہے اتنے اہم ذرائع سے آپ بھیجتے ہیں، اتنے اہم ذرائع سے آپ بھیجتے ہیں، اتنا ہی اسے آپ محفوظ کر کے بھیجتے ہیں، اتنی ہی آپ اسے حفاظت سے بھیجتے ہیں۔ اگر چیز ہو زیادہ قیمتی اور محافظ ہوں کم تو چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ محافظ مل جائے اس چوری میں، اس نقصان کرنے میں، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن محافظ نہ ملے، محافظ پاکیزہ ہو، اس کا دامن بھی صاف ہو، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہو، قوت بھی اس کی اعلیٰ ہو، تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محافظ آپ ساتھ بھیجتے ہیں کہ وہ قیمتی چیز ہے کہیں راستے میں ضائع نہ ہو جائے، کہیں گم نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جس رسول کو بھیجا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پہلے کائنات کو اطلاع دی، پہلے عالمین کو اطلاع دی، دنیا کو اطلاع دی۔ کس کس کے ذریعے اطلاع دی؟ اب قرآن کے پاس چلتے ہیں، قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے رب کریم نے اس اطلاع دینے سے پہلے، اس رسول کے بارے میں بتانے سے پہلے، اس رسول کا پیغام پہنچانے سے پہلے، اس رسول کی عظمت بتانے سے پہلے اللہ رب العزت نے حلف لیے۔ کیا لیا؟ حلف لیا، عہد لیا، ساتھ یہ فرمایا عہد کو توڑو گے تو نہیں، توجہ ہے نا، عہد کو توڑو گے تو نہیں، اقرار کرتے ہو، قال ہو اقررنا، پھر ان سب نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ہم۔ یہ رب نے اقرار لیا، عہد لیا، پھر کیا کہا؟ اسی آخر آیات کو اگر آخر میں آپ پڑھیں نا تو رب کریم فرماتا ہے سنو تم نے عہد کر لیا نا اس کی حفاظت کا، توجہ ہے نا، اس امانت کی حفاظت کا تم نے عہد کر لیا، اس کو پہنچاؤ گے، میرے پیغام کو پہنچاؤ گے، دنیا کو بتاؤ گے، اپنی نسلوں کو بتاؤ گے، اپنی اولادوں کو بتاؤ گے، اپنی امتوں کو بتاؤ گے، عہد کرو، میرے سے عہد کرو۔ جب انہوں نے عہد کر لیا رب کریم نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ جو تم نے عہد کر لیا ہے اب اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو تم نے عہد کیا، تم نے اقرار کیا، یہ مت سمجھنا اس عہد اور اس اقرار میں تم اکیلے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ اقرار کرنے والوں میں شامل ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ عہد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اس کا اب میں آسان لفظوں میں اور کر دوں، تھوڑا سا میں پڑھ دوں اس آیت کو تبرکاً۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اقرار کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اے محبوب یاد کیجیے اس لمحے کو جب ہم نے اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے، اپنے پیغمبروں سے، اپنے پاکیزہ بندوں سے، وہ جن سے خطا کا امکان بھی نہیں ہے، خطا کا اونچی تو بول دیں نا، خطا کا امکان بھی نہیں ہے، خطا ممکن ہی نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، غلطی جن سے ممکن نہیں ہے۔ میں اور آسان کر دوں، غلطی جن سے ممکن نہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی میں نے ان سے عہد لیا، پھر بھی میں نے ان سے عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ فرمایا میں تمہیں کتاب دے چکوں، میں تمہیں حکمت دے چکوں، میں تمہیں نبوت دے چکوں، اس کے چرچے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول،
پھر اگر میرا وہ رسول آ جائے، میرا رسول آ جائے جس کا اقرار لیا جا رہا ہے، آپ اس طرف توجہ رکھیں، بڑی اہم باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ذہنوں میں بٹھاؤں، آپ سمجھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا۔ چند جوہلا کی حرکتوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میلاد ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق، اونچی بولتے ہیں نا، ہمارا ان جوہلا کی حرکتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناچ ناچ کر نعتیں پڑھنے والے اور نوٹ اکٹھے کرنے والوں سے میلاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنے والوں سے میلاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھنگڑے ناچ ڈانس کرنے والوں سے میلاد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا تو ان سب چیزوں کو مٹانے آئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب چیزوں کو مٹانے آئے تھے۔ پھر یہ تمہارے اندر کیسے آ گئیں؟ پھر تم نے انہیں کیسے اپنے اندر گھسنے دیا؟ ان گھس پیٹیوں کو نکالو اپنے اندر سے باہر، تاکہ میلاد مصطفیٰ کا تقدس پامال نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہیں یہ کتنے عظمت والا دن ہوتا ہے اور یہ محفل کتنی عظمت والی ہوتی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے نا، جن کا ہم نام لیتے ہیں نا اہل سنت و جماعت، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نام ہے ان کا احمد رضا، سلسلہ ہے ان کا قادری، ہیں وہ غلام غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پہرے دار ہیں وہ ناموس رسالت کے، پہرے دار ہیں وہ ناموس صحابہ کے، پہرے دار ہیں وہ ناموس ازواج مطہرات کے، پہرے دار ہیں وہ ناموس اہل بیت کے، پہرے دار ہیں وہ ناموس اولیاء اللہ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بڑا نام لیتے ہیں ہم امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، معذرت کے ساتھ احمد رضا کا نام لینے والوں، کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھا بھی ہے تم نے؟ کبھی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے سیکھا بھی ہے تم نے کہ انہوں نے ہمیں ادب کے سلیقے کیا سکھائے تھے، کیسے ان کو یہ مقام ملا تھا؟ میں پڑھ رہا تھا ان کے متعلق، اگرچہ ہم بیان ان کا کر چکے تھے لیکن میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ، میں پڑھ رہا تھا، میں نے ان کے متعلق لکھا بھی صحیح، تو میں پڑھ رہا تھا ان کی زندگی میں ایک ایسا عجیب واقعہ میری نظر سے گزرا، میں چاہتا ہوں وہ آپ سن لیں تاکہ آداب محفل میلاد مصطفیٰ کے آپ کو پتہ چلیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس امام کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے یہ مقام کیسے پایا۔ ان کے گھر پہ ماہانہ 11ویں شریف ہو رہی ہے، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، لنگر پکایا گیا ہے اور بڑے اہتمام سے وہ لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ اگلے دن میٹنگ ہوئی میلاد کونسل کی طرف سے، تو وہاں ایک بات کی گئی کہ لوگ لنگر یوں پھینکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اونچی سے بولے نا، یوں پھینکتے ہیں گلیوں میں، مکانوں سے کھڑے ہو کر، بازاروں میں، اور پھینکنے والوں تم نے تو اپنی نمائش کر دی، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ تم نے اس لنگر کا تقدس کیسے پامال کیا؟ کبھی سوچا تم نے کہ اس رزق الہی کو کیسے تم نے پاؤں تلے روند ڈالا؟ کس بے ادبی کے مرتکب ہوئے تم؟ کبھی سوچا؟ لنگر دینے کا یہ طریقہ نہیں، آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ امام احمد رضا کے ہاں تقسیم ہو رہا ہے لنگر، آپ دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے رہتے تھے، جب تقسیم ہو رہا ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے وہ لنگر لیا تو اس میں سے وہ کھا رہا تھا، اس میں سے کچھ نیچے زمین پر گر گیا، زمین پر بے دھیانی میں گر گیا، وہاں بڑا خیال رکھا جاتا تھا، بے دھیانی میں گر گیا تو دنیا نے دیکھا کہ وقت کا مجدد اٹھا، اور اٹھنے کے بعد وہ سید صاحب تھے جو وہ لنگر کو کھا رہے تھے نا، لیا انہوں نے، کھا رہے تھے، سید تھے، ان سے بے دھیانی میں گر گیا تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھے اور وہاں جا کر دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور سب دیکھتے رہ گئے، حیران رہ گئے کہ کرنے کیا لگے ہیں، اور نیچے جھک گئے، نیچے جھک کر اپنے ہونٹوں سے اس لنگر کو اٹھا لیا، اس لنگر کو اٹھا لیا اور اسے کھا لیا۔ کہا سنو، یہ میرے غوث الاعظم کا لنگر ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا لنگر ہے، تم نے لنگر کے نام پر تماشے بنائے ہوئے ہیں، اپنی نمائشیں کرتے ہو، یوں جب پھینکو گے تو جانتے ہو کتنے بے ادبی ہوگی اس کی،
اتنے رش کے اندر ایک تو وہ جو جلوس گزر رہا ہوگا اس کا رجحان ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کی توجہ اسے ہو جاتی ہے، لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کچھ پکڑ لیتے ہیں، کچھ پیکٹ نیچے گر جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ کر روتے جاتے ہیں، یہ تم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہو یا اس کی توہین کر رہے ہو؟ کیوں یہ ستم؟ کس نے سکھایا تمہیں کہ سرکار کے لنگر کی اس طرح بے ادبی کرو، اس طرح توہین کرو؟ مت کرو ایسا، خدا را مت کرو ایسا۔ یہ برکتیں ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ صرف اس وجہ سے حاصل نہیں ہو رہی کہ ہم نے ادب کو مد نظر نہیں رکھا، ہم ادب کو بھول گئے، ہم ادب کو بھول گئے۔ وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس شان سے تشریف لائے، کس شان سے تشریف ہے، اللہ نے عہد لیا۔ بات یہاں سے مجھے یاد آئی تھی کہ نبی رسول علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش، کم یا زیادہ لیکن مشہور تعداد 1,24,000 لکھی گئی، اور کم یا زیادہ کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا میں پڑھتا ہوں نا جب تو بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا، کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں اس اقرار میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس عہد میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب بھی میں قرآن کو پڑھتا ہوں نا، آپ بھی پڑھیں، غور کیجیے گا، یہاں سے اٹھنے کے بعد پھر غور کیجیے گا، جب میرے نبی کی باری آتی ہے نا، ان پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی ساتھ پڑھتا ہوں، میں بھی ساتھ پڑھتا ہوں۔ ان کے ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے تم سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں، تم بھی کرو، میں ذکر کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے اقرار کرو، کیا فرماتا ہے؟ اقرار کرو، عہد کرو۔ جب تمہیں کتاب مل جائے، حکمت مل جائے، اس وقت تمہارے صحابہ ہوں، تمہارے غلام ہوں، وہ تمہارے چرچے کر رہے ہوں، تمہارا ذکر کر رہے ہوں، اور اس وقت جب وہ تمہارے قدم چوم رہے ہوں، تمہارے ہاتھ چوم رہے ہوں۔ عروج جب بندے کو مل جاتا ہے نا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ برداشت ہوتا ہے، جو اسے سنبھال پاتے ہیں۔ بہت لوگ عروج میں بہک جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، مگر یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے علیہ السلام۔ رب انہیں بار بار سمجھا رہا ہے، ان سے اقرار لے رہا ہے۔ فرمایا جب اس مقام پر تم پہنچ جاؤ، ثم جاءکم رسول، پھر وہ میرا رسول آ جائے، پھر وہ میرا رسول آ جائے، وہ رسول نبیوں کے پاس آ جائے۔ وہاں ان کی بات ہو رہی، وہاں بھی رب فرما رہا ہے آ جائے۔ کیا فرما رہا ہے؟ آ جائے۔ یہ نہیں فرما رہا کہ اس کو تخلیق کر دوں، اس کو پیدا کر دوں، یہ تو رب نے فرمایا ہی نہیں ہے نا۔ پورے قرآن کو پڑھے نا، انبیاء سے خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا جب تمہیں حکمت بھی دے دوں، نبوت بھی دے دوں، اعلان بھی کر دو، تمہاری عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں، پھر اس کے بعد اگر میرا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ فرمایا پھر اپنا کلمہ نہیں پڑھاؤ گے، توجہ ہے نا، پھر اپنا کلمہ نہیں پڑھاؤ گے، پھر اپنی رسالت کے چرچے نہیں کرو گے، مولا پھر کیا کریں؟ یہاں ایک فکری پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں تو مولوی کو تھوڑی سی شہرت مل جائے وہ اپنا نام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، توجہ ہے نا، کسی جماعت کو تھوڑی سی شہرت مل جائے وہ اپنا نام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کسی پیر کو تھوڑے سے مرید مل جائے نا نعرہ لگانے والے، وہ اپنی غلطی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں رسول ہیں، یہاں نبی ہیں علیہ السلام۔ میرے رب نے فرمایا جب وہ آ جائے نا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اب بس، اس کے بعد بس پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ پھر اسی پر ایمان لانا، اسی کے رسالت کے تذکرے کرنا، اسی کے ذکر کو آگے لے جانا، اسی کے ڈنکے بجانا، پھر کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا، چلے گا تو سکہ مصطفیٰ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس کے بعد بس اس کے بعد کوئی اور۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہیں جانا، بول دینا ساتھ، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں سے رکھا کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بس ان کے بعد بس پھر اور کوئی بات مت کرو۔ پھر یہ دجال قادیان سے کہاں سے آ گیا ہے؟
جب اللہ رسولوں کو فرما رہا ہے، نبیوں کو فرما رہا ہے کہ اس کے بعد کسی اور کا ذکر نہیں، اب کیا ہوا؟ اب وہ نبی وہ رسول علیہ السلام دنیا میں سلسلہ چلا، سب سے پہلے نبی اللہ کے کون؟ اونچی بول دے نا، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ہر ہفتے، کب؟ ہر ہفتے، یعنی ہفتہ وار، ہفتے میں ایک دن ایک محفل سجاتے تھے، ایک محفل سجاتے تھے۔ تمہاری مرضی، اس کو جو بھی نام دے دو، ہیں؟ مدعا میرا پورا ہو جائے گا، مدعا ہمارا پورا ہو جائے گا۔ اس کو تم ذکر مصطفیٰ کی محفل کہہ دو، اس کو شان مصطفیٰ کی محفل کہہ دو، اس کو آقا علیہ السلام کی سیرت کی محفل کہہ دو، اس کو تذکرہ مصطفیٰ کی محفل کہہ دو، میں اسے کہوں گا کہ وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی تھی ہفتہ وار۔ آدم علیہ السلام کے ہاں آدم علیہ السلام ذکر کرتے، بتاتے انہیں، اور ان محافل میں سے آخری محفل کا میں ذکر کر دوں۔ جب آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا نا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، غلامان مصطفیٰ، توجہ سے سنیں میری بات کو، توجہ سے سنیے گا۔ کیوں؟ ہمیں بزرگوں نے پڑھایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا ہے یہی در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں وہاں سے ملا وہ جو یہاں سے ملا وہ وہاں سے ملا، جو یہاں سے نہیں تو وہاں سے بھی نہیں، جو کچھ بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ کیوں پڑھایا بزرگوں نے؟ کیوں سکھایا ہمیں؟ کیوں یہ تعلق ہمارا قائم کیا؟ کیوں ہمیں بتایا گیا کہ مصطفیٰ سے تعلق قائم کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اپنا ربط اپنے نبی سے مضبوط کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی ہے۔ کیوں؟ ذرا سنیے گا غور سے، اولاد آدم غور سے سنیں میری بات کو۔ آدم علیہ السلام آخری خطاب فرما رہے ہیں اپنی اولاد سے، محفل ہے ذکر مصطفیٰ کی، محفل ہے میلاد مصطفیٰ کی، یہ آدم علیہ السلام نے سجائی، ذکر ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے، فرماتے ہیں سنو میرے بچوں، آج آخر میں میرا وقت اخیر ہے، میں تمہیں پھر اپنے محبوب کا ذکر سنانا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کا ذکر سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے سنو میرا محبوب بڑا سونا ہے، میرا محبوب بڑا سونا ہے، میرا محبوب بڑا من مونا ہے، میرا محبوب بڑا من ٹھار ہے، میرا محبوب بڑا دلدار ہے۔ سنو میرا محبوب ایسا سونا ہے، اگر چاند کے سامنے بیٹھ جائے تو اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ سنو میرا محبوب ایسا ہے، اگر سورج کے سامنے آ جائے تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ میرا محبوب ایسا ہے، حسین ایسا کہ حسینوں کا حسن اس کے سامنے ختم ہو جائے۔ میرا محبوب ایسا ہے، اگر انبیاء کے سامنے آ جائے تو انبیاء کا نور بھی مدھم پڑ جاتا ہے، انبیاء کا نور بھی مدھم پڑ جاتا ہے۔ سنو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، آخری نصیحت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو، اپنی اونچی تو بول رہے اولاد کو۔ اور حلالی اولاد کون سی ہوتی ہے؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں، بول دیں، میں گالی نہیں دوں گا کسی کو، میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حلالی اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے باپ کی اچھی وصیت کو پورا کرے گا۔ اور اگر باپ ہو آدم علیہ السلام، اگر باپ ہو اللہ کا نبی، باپ ہو اللہ کا پیغمبر، تو پھر اس کی وصیت تو بہت اہم ہے نا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری اولاد سن لو، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے شیش قریبا، اے شیش قریبا، تو اس امانت کا امین ہے، تو اس امانت کا امین ہے۔ سنو آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آخری خطاب آدم علیہ السلام کا، فرماتے ہیں جب کبھی مشکلیں تمہیں گھیر لیں، جب تمہیں مصائب تمہیں گھیر لیں، جب تم کہیں مشکل میں پھنس جاؤ، جب تمہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو بابا کیا کریں ہم؟ فرمایا نام محمد لینا، رب تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ یا
عارف صاحب آپ بھی نعرے لگوا دینا کھڑے ہو کے دیوانوں کی طرح، سونے کی آمد، ہاں لگوائے نا نعرے کھڑے ہو کے، کیوں نہیں لگواتے آپ؟ پتہ چلے سرکار کی آمد لگوائے نا، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہاشمی کی آمد، یہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب مشکلیں تمہیں گھیر لیں تو محمد کا نام لینا صلی اللہ علیہ وسلم، رب تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ وہ سوال جو تمہارے اور میرے ذہن میں آ سکتا تھا وہ بچوں نے پہلے کر دیا۔ شیخ علیہ السلام پوچھتے ہیں بابا یہ تو بتائیے محمد ہیں کون صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ وہی تو ہیں جن کا میں ذکر کرتا تھا، یہ وہی تو ہے جو میرا بھی محبوب ہے، تمہارا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا اے میرے بچوں یہی سوال میں نے اپنے رب سے کیا تھا، یہی سوال میں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ کب؟ فرمایا جب اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یاد رکھیے گا یہ آیت میں نے پڑھی کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، نفیس ترین رسول، تم ہی میں سے نفیس ترین رسول آئے۔ یہ تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ نفیس ترین رسول ہے تو کیسا ہے، وہ آیا تو کس شان سے آیا، مقام ہے تو کیسا، مرتبہ ہے تو کیسا، وقار ہے تو کیسا، ذکر ہے تو کیسا، حسن ہے تو کیسا، جمال ہے تو کیسا، جود و نوال ہے تو کیسا، سخاوت ہے تو کیسی، اخلاق ہے تو کیسا، وہ چلتے ہیں تو کیسے، وہ بیٹھتے ہیں تو کیسے، وہ سوتے ہیں تو کیسے، وہ دیکھتے ہیں تو کیسے، ان کی آنکھیں کیسی، ان کے رخسار کیسے، ان کے لب کیسے، اس کی ہونٹ کیسے، ان کے پیشانی کیسی، ان کی زبان کیسی، ان کا سینہ اقدس کیسا، ان کے ہاتھ مبارک کیسے، ان کے قدم مبارک کیسے، ان کی واللیل زلفیں کیسی، ان کے ودعا کا مکھرا کیسا، میں بتاؤں گا، اپنے محبوب کا ذکر کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو میں اپنے نبی کے قریب لے کر جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ میں چلتے پھرتے یہاں محسوس کراؤں گا کہ میرے آقا کیسے تھے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ پتہ چلے کہ ہم نے نبی کا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا میلاد منایا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس سے کہانیاں سناتے ہو تم؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم پیسے بٹورنے کے لیے گانے کی طرزوں پر نعتیں پڑھتے ہو تم؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بینڈ باجے بجاتے ہو تم؟ یہ کون سا طریقہ ڈھولکیاں بجاتے ہو تم؟ میرے نبی کا ذکر کسی ڈھولکے کا محتاج ہے؟ میرے نبی کا ذکر کسی گانے کا محتاج ہے؟ میرے نبی کا ذکر کسی گویے کا محتاج ہے؟ نہیں، تم سب میرے نبی کے ذکر کے محتاج ہو۔ جو ان کا ذکر کرے گا اللہ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے بچوں جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا تھا نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب فرماتا ہے پھر میں نے جب آدم کو بنا لیا نا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کو میں نے بنا لیا تو ان میں نے اپنی روح پھونکی۔ اچھا یہاں بڑی مزے کی ایک بات آ گئی میرے ذہن میں، آگے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو سناؤں، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معارج النبوت کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ جسم آدم میں داخل ہو جا، جسم آدم میں داخل ہو جا، روح انسان کی زندگی ہے، کیا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ میں سمجھانے لگا ہوں، اس کو سن لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، دل و دماغ میں بٹھا لیجیے گا۔ روح انسانی زندگی ہے، روح کا تعلق جسم سے ختم تو زندگی ختم۔ جب روح کو اللہ نے حکم دیا نا داخلے کا، داخل ہو جا، اور اسی کو امام اسماعیل حقی نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اسی کو امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے بھی لکھا ہے جواہر البحار کے اندر، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے روح کو فرمایا داخل ہو جا، جب روح آدم علیہ السلام کے نتنوں کے پاس آئی تو روح رک گئی، واپس پلٹ گئی، روح واپس پلٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں داخل ہوئی؟ مولا بڑا اندھیرا ہے اندر، کیا ہے اندر؟
اندھیرا ہے، جانتے ہو یہ روح مضطرب کیوں رہتی ہے، یہ بے قرار کیوں ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یہ گھٹن کیوں محسوس کرتی ہیں، کیوں ہم بے چین ہو جاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم غلط بیانیاں کرتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، جب ہم شراب پیتے ہیں، جب ہم زنا کرتے ہیں، تو ان گناہوں کا اندھیرا اندر چھا جاتا ہے۔ روح نور ہے، روشنی ہے، وہ بے قرار ہو جاتی ہے کہ میں پھر اس اندھیرے میں آ گئی، وہ تڑپتی ہے تو انسان تڑپنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی قرار میں رہے تو گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے اندر روشنی کر لو۔ وہ کون سی روشنی ہے، ذرا سنیے گا غور سے۔ یا اللہ اندر تو بڑا اندھیرا ہے۔ یہاں یہ تینوں ائمہ جن کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا، جبرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا ایسا کرا میرے محبوب کے نور کو لے آ، آدم کی پیشانی میں رکھ دے۔ اس نور کو لے آ، آدم کی پیشانی میں رکھ دے۔ اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہاں درمیان میں رکھا گیا، رکھ دیا گیا۔ جب نور رے محمد، اونچی بولیں، اونچی بولیں، یہ مسجد گواہی دے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ در و دیوار گواہی دیں گے۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھا گیا، اب رب نے فرمایا، چونکہ رب تو خالق ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا سب کچھ، اس نے دیکھا کہ اس روح کو بھی اپنی زندگی نظر نہیں آئی۔ توجہ ہے نا، روح کو بھی اپنی زندگی نظر نہیں آئی۔ روح کی بھی تو ایک زندگی ہے نا، روح بھی تو زندگی کے بغیر نہیں ہے نا۔ اس پر پھر کبھی سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ سر دست روح کو رب کریم نے اب فرمایا جا، اب داخل ہو جا۔ جب روح اب آئی، اس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو روشنی پائی، اور روح نے کوئی انکار نہیں کیا، وہ داخل ہو گئی، وہ داخل ہو گئی۔ پتہ چلا روح کی زندگی بھی نور مصطفیٰ ہے، روح کی زندگی بھی نور مصطفیٰ ہے، روح کا قرار بھی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم فرماتے ہیں علیہ السلام، جب میرے اندر روح کو ڈالا گیا، روح کو پھونکا گیا، میری پہلی نگاہ اٹھی۔ آدم کی آخری وصیت آپ نے سن لی نا، آخری وصیت سنی، آدم کی پہلی نگاہ بھی دیکھ لیں، آدم کی پہلی نگاہ بھی دیکھ لیں۔ اے اولاد آدم، پہلی نگاہ اپنے باپ کی یاد رکھ لو، اور اپنے باپ کی آخری وصیت یاد رکھ لو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بھٹکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ لاکھ بھیس بدل کر آئیں فتنے، لاکھ بھیس بدل کر آئیں گمراہیاں، یہ فرقے، یہ گمراہ کن عقائد و نظریات والے لوگ ہر زمانے میں رنگ بدلتے رہے، نام بدلتے رہے، یہ بدل بدل کر بھی آئیں تو تم اپنے جد امجد، اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلی نگاہ یاد رکھ لو اور آخری وصیت یاد رکھ لو، اپنی اولادوں کو بتاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ پہلی نگاہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بچوں، جب میری، اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کن کو بتا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نگاہ اٹھی تھی تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ رب نے ازل سے ساتھ ملا رکھا ہے۔ یہ کہتا ہے ساتھ ملاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، توجہ ہے نا۔ مولوی کہتا ہے ساتھ ملاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، رب فرماتا ہے جب تک ساتھ ملاؤ گے نہیں ایمان بنے گا نہیں، ایمان بنے گا نہیں۔ اس لیے تو خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹن شریف والے بول اٹھے، وہ فرماتے تجھے کیا معلوم نام نادان، مجھ سے پوچھ۔ وہ سریکی زبان کے شاعر تھے نا، بڑے عظیم شاعر، روحی کی زبان بڑی میٹھی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کوٹ مٹن والے وہ فرماتے ہک ہے جڑا ہک کو لو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ فرمایا اللہ اور محبوب کی ذات الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں، جو ان کو الگ کرے وہ حقیقت میں کافر اور مشرک ہے، وہ کافر ہے اور مشرک ہے۔ اور مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ چلیں خواجہ فرید سے پہلے مولانا روم کیا فرماتے ہیں ان کی بات بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ بات تو پتہ چلے نا کہ میرے آقا کا میلاد کیسے ہوا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے تو میلاد بنا لیا نا چند نعتوں کو، چند گانوں کو، چند طرز کے دوڑوں مایوں کو، تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا بھی موقع دے دیا نا ہم نے۔ میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ میلاد مصطفیٰ ہے کہ عظمت مصطفیٰ بیان ہو،
شان مصطفیٰ بیان ہو، وقار مصطفیٰ بیان ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، رفعت مصطفیٰ ہو، شفاعت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، ثقافت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس کا میلاد ہوا ہے وہ ہے کیسا، وہ ہے کیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں، ایک استاد پڑھا رہے تھے، انہوں نے شاگرد کو کہا بیٹا اندر سے جاؤ آئینہ لے آؤ۔ آئینہ وہ جس میں صورت دیکھتے ہیں نا، آپ سب دیکھ کر آئے ہوں گے، ابھی جب جمعے کی تیاری کی ہوگی تو آئے ہوں گے تو آئینہ دیکھا ہوگا، ٹوپی صحیح پہنی ہے، کنگھی صحیح کی ہے نہیں کی ہے، اپنے آپ کو دیکھا، پھر ہم جمعۃ المبارک کیا، امامہ صحیح پہنا ہے کہ نہیں پہنا، پھر آ گئے ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شاگرد کو بھیجا کہ آئینہ لے آؤ۔ اندر گیا تو واپس آیا، کہنے لگا استاد جی ادھر تو 2 آئینے پڑے ہوئے۔ استاد حیران رہ گیا کہ آئینہ ایک تھا 2 کیسے ہو گئے، یہ کیسے کہہ رہا 2 ہیں؟ پھر کہا جاؤ، پھر جاؤ لے آؤ، 1 ہے۔ وہ پھر گیا، دوسری بار بھی اس نے آ کر، تیسری بار جب آیا یا چوتھی بار آیا تو استاد کو پھر کہتا ہے استاد جی 2 ہیں، کون سا لے آؤں؟ سجے والا لے آؤں کہ کھبے والا لے آؤں؟ دائیں والا لاؤں کہ بائیں والا لاؤں؟ کون سا لاؤں؟ استاد غور سے دیکھا شاگرد کو، کہا آئینہ 1 ہے میرے حجرے میں، تو یہ دوسرا کدھر سے آ گیا؟ پھر غور کرنے لگے، جب دیکھا تو اس کی آنکھیں تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، بھینگی آنکھیں تھیں، اور جس کی بھینگی آنکھیں، معذرت کے ساتھ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، بھینگی آنکھوں سے ہمیشہ چیز ایک ہوتی ہے، نظر 2 آتی ہے، یہ قصور اس کا نہیں ہوتا، نظر کا قصور ہوتا ہے، یا آنکھوں کا اینگل ٹیڑھا ہو تو پھر ایک کی چیزیں 2 نظر آتی ہیں، بظاہر آنکھیں سیدھی ہوتی ہیں لیکن اینگل ان کا ٹیڑھا ہوتا ہے نظر کا، تو وہ ایک کی جگہ 2 چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر چشمے بناتے ہیں، اینگل کے حساب سے وہ آئیں شیشہ لگاتے ہیں، پھر وہ نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس بیچارے کی آنکھیں بھینگی تھی، ٹیڑھی تھی، استاد کو سمجھ آ گیا اس کو 100 بار بھی بھیجوں گا تو اسے سمجھ کیا کمال مولانا روم نے بات سمجھائی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ تمثیلات ہوتی ہیں لیکن سمجھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں استاد نے شاگرد کو کہا کہ جاؤ یہ پتھر لو اور جا کر ایک آئینے کو توڑ دو، دوسرا لے آؤ۔ جب وہ گیا اس نے زور سے ایک کو مارا، جب ایک کو مارا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ آئینہ تو ایک تھا نا، دوسرا تو اس کا عکس تھا نا، دوسرا تو اسے نظر آ رہا تھا نا کہ یہ دوسرا ہے، آئینہ ایک تھا۔ واپس آیا روتا ہوا، استاد نے کیا ہوا؟ استاد جی میرا کوئی قصور نہیں، میں نے آئینے ایک پر پتھر چلایا تھا، ٹوٹ دوسرا بھی گیا، دونوں ٹوٹ گئے، استاد جی قصور میرا نہیں ہے۔ استاد نے کہ واقعی پتر ہے، قصور تیرا کوئی نہیں بیٹا، قصور تیرا کوئی نہیں ہے، قصور تیری نظر کا ہے، تجھے 1 کے 2 نظر آئے، مولانا روم فرماتے ہیں او آئینہ رسالت کو الگ سمجھنے والے، آئینہ توحید کو الگ سمجھنے والے، قصور تیرا نہیں ہے، آئینہ توحید کو تو تو لینا چاہتا ہے، آئینہ رسالت پر تو پتھر برسانا چاہتا ہے، تو اسے توڑنا چاہتا ہے۔ سن، یہ الگ الگ نہیں ہے، جب محشر کا میدان ہوگا، اے آئینہ رسالت کو الگ کرنے والے، جب اللہ کی بارگاہ میں تو جائے گا تو تیرے ہاتھ سے آئینہ توحید بھی جا چکا ہوگا، آئینہ رسالت بھی جا چکا ہوگا، بڑے آسان انداز میں انہوں نے سمجھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بچوں، پہلی نگاہ پڑھی تو میری پہلی نگاہ نام محمد پر پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب میں زمین پر اتارا گیا 350 سال رویا، 350 سال کے بعد ایک دن اچانک نگاہ اٹھی آسمانوں کی طرف تو وہ منظر یاد آیا، وہ خیال آیا۔ جب وہ خیال آیا، خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے علاوہ اس پر 35 سے زیادہ محدثین کے حوالے میں دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اس روایت کو لکھا، تصحیح کی اور فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ محمد کے صدقے مجھے بخش دے، محمد کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ رب کریم نے فرمایا آدم آج تجھے کیسے خیال آیا؟ اگر پہلے دن ہی تو معافی مانگ لیتا انہیں کے صدقے تو میں تجھے معاف فرما دیتا۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، رب نے فرمایا آدم آج پھر بھی تو نے جلدی کی،
پھر بھی تو نے جلدی کی. آج تو اپنی ساری نسل کی معافی بھی مانگ لیتا تو میں بخش دیتا, میں بخش دیتا. اے آدم بتا تو صحیح آج کیسے خیال آیا, کیسے پہچانا انہیں؟ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنے بچوں کو سنایا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اے اللہ, جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے, مجھے خیال آیا یہ اتنے پیارا نام ہے جسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے. تب میں نے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا. تب میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ, سوال کیا تھا رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ یہ محمد ہیں کون؟ آج تو بتا دینا یہ محمد ہیں کون؟ تو رب کریم نے فرمایا اے آدم یہ ہیں تو تیری اولاد میں سے, یہ ہیں تو تیری اولاد میں سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا. تو یہاں محدثین کرام نے مختلف احادیث لکھی, میں تھوڑی سی تلاوت کر دیتا ہوں, پھر ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میلاد منائیں تو کیسے منائیں. احادیث مبارکہ خلاصہ, ایک روایت میں لولاک لما خلقت الارض, ایک روایت لولاک لما خلقت الافلاک, ایک روایت میں لولاک لما خلقت الدارین, ایک روایت کے اندر آتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ. یہ مختلف روایات ہیں, میں نے ان کو یکجا کر دیا, خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. یعنی ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے, رب فرماتا ہے, اب اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مستدرک حاکم کو دیکھ لے, تاریخ دمشق کو دیکھ لے, خصائص الکبریٰ کو دیکھ لے, مدارج النبوت کو دیکھ لے, زرقانی علی المواہب کو دیکھ لے, دیگر ائمہ محدثین کی کتب کو دیکھ لے, ان کے اندر یہ روایت موجود ہے. مکتوبات ربانی کو دیکھ لے, ان کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں. رب فرماتا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو نہ بناتا, محبوب تجھے نہ بناتا تو زمینوں کو نہ بناتا, اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو میں عرش و کرسی نہ بناتا, محبوب تجھے میں نہ بناتا تو میں دارین کو نہ بناتا, عالمین کو نہ بناتا. یہاں تک کہ رب نے فرمایا محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر, رب ہونا بھی ظاہر. درود شریف پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں. آپ اونچی پڑھے نا درود شریف, اتنے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اب سنیے گا ذرا غور سے. کسی کا پیدا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ میں نے بتایا تھا میلاد بتاؤں گا آپ کو. میلاد مولود سے, ولادت, ٹھیک ہے نا, پیدا ہونا, پیدا ہونا یہ کہلاتا ہے میلاد. یہ کیا کہلاتا ہے؟ میلاد. پر اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک میں یہیں سے شروع کروں گا, لیکن ابھی جو بات آپ کو سمجھانی ہے تو سن لیجئے. میرے رب نے فرمایا اگر, اب میں اور آسان کر دوں, اگر میرا محبوب پیدا نہ ہوتا, میرے محبوب کا میلاد نہ ہوتا, چلیں اور آسان کر دوں, میرے محبوب کا میلاد نہ ہوتا زمین نہ ہوتی, میرے محبوب کا میلاد نہ ہوتا آسمان نہ ہوتے, میرے محبوب کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی, یہ چاند سورج ستارے نہ ہوتے. کسی کو اگر, اب آخر میں پیغام سن لیجیے, تفصیل اگلے جمعہ المبارک انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے. میرے رب نے یہ جو ارشادات فرمائے ہیں ان کا خلاصہ پیغام آخر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جس کو بھی دیں آپ دے سکتے ہیں یہ پیغام, اور دھڑلے سے دے سکتے ہیں, حوالے میں نے آپ کو دے دیے. جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہی چڑ ہے تو پھر وہ سن لے کہ یہ زمین ہے تو میلاد والی, یہ آسمان ہے تو میلاد والا, یہ چاند ہے تو میلاد والا, یہ ستارے ہیں تو میلاد والے, یہ سورج ہے تو میلاد والا, یہ ہوا ہے تو میلاد والی, یہ فضا ہے تو میلاد والی, یہ جان ہے تو میلاد والی, یہ روح ہے تو میلاد والی, یہ کائنات ہے تو میلاد والی, میرا رب ہے تو میلاد والا. اگر تجھے اتنے ہی میلاد سے چڑ ہے تو پھر اس زمین پر رہے جو میلاد والی نہیں ہے, اس سورج سے فائدہ حاصل کر جو میلاد والا نہیں ہے, اس چاند سے فائدہ حاصل کر جو میلاد والا نہیں ہے, اس ہوا میں سانس لے جو میلاد والا نہیں ہے, اس زندگی سے بھیک مانگ جو میلاد والی نہیں ہے, اس رب کا اقرار کر جو میلاد والا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ تو ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ, یہ سب کچھ تو ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا,
وہ جو نہ تھے خلاصہ، وہ جو نہ تھے آغاز گفتگو۔ یہاں اس ساری بات کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بشرط زندگی انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے، لیکن شعر کے اندر کمال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خلاصہ بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ یہیں سے آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔